ایک صاحب کہنے لگے پہلے نمبر پہ فلاں، دوسرے نمبر پہ فلاں، تیسرے نمبر پہ فلاں، چوتھے نمبر پہ علی، علی فضائل میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ میں نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کو نبھا نہیں پائیں گے، اسے سنبھال نہیں پائیں گے اس بات کو آپ، یہ بول دینا اور بات ہے۔ توجہ ہے۔ ایک سنی عالم دین ہندوستان میں یوم حسین سے خطاب کرنے آئے، مجمع سارا شیعوں کا تھا، خطیب و سنی تھے، کہنے لگے سنو میں تفضیلی سنی ہوں۔ کسی نے کہا جی تفضیلی سنی کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے میں تفضیلی سنی ہوں، بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہوں، اور واضح کرنے کے لیے کہنے لگے سنو ایک ترتیب ہوتی ہے ترتیب فضیلت، اور ایک ترتیب بنتی ہے ترتیب خلافت۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مفتی صاحب، خواجہ صاحب، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تو الجھ کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے؟ کوئی مقایسہ نہیں ہے، کوئی کسی سے مولا علی کا مقایسہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جناب زہرا کا نکاح پڑھایا نا اللہ نے عرش کے اوپر، تو بی بی سے پوچھا فاطمہ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بھئی مہر بچی کی طرف سے ہوتا ہے نا، لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے۔ فاطمہ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بی بی نے فرمایا بابا کی امت کی بخشش، میرے بابا کی امت کی بخشش میرا مہر۔ اب میں آپ سے سوال کروں کہ مہر دیتا کون ہے؟ شوہر دیتا ہے نا، والد تو اس کی مہربانی ہے کہ کچھ آگے پیچھے طے کروا دیتا ہے جی، لیکن دینا تو کس کو ہے؟ بھئی دیا ہوا ہے نا شوہروں نے یا نہیں جی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ شوہر حضرات اپنی بیویوں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ تو دوسرے نے کہا جی مقروض ہیں، ابھی تک مہر دیا نہیں ہے انہوں نے، تو یہ جو مہر ہے نا شوہر کو دینا ہے نا۔ اگرچہ ایک بڑی تعداد ہے جن کی شاید شادیاں نہیں ہوئی ہیں، تو وہ ایک تعداد ہے کہ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، تو بی بی کا مہر کون دے گا جی؟ کون بخشوائے گا؟ امت کا گزارا نہیں ہے بغیر علی کے۔ بی بی فرما رہی ہے نا میرے بابا کی بخشش میرا مہر، تو مہر کون دے گا؟ مولا علی دیں گے نا، کون بخشوائے گا؟ اب ذرا حسین حدیث سنیے، اِنَّ لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء۔ نبی فرما رہے ہیں، سنی شیعہ کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، نبی فرما رہے ہیں جنت کے دروازے پر سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے، علی صفاہ الذھب، جو سونے کی تختی پر جا کے لگتی ہے۔ اذا دقت الحلقہ تنت وقالت، جب یہ در جنت کی زنجیر جا کر سونے کی تختی پر لگتی ہے، تنت تو ایک آواز نکلتی ہے اس میں سے، وقالت یا علی یا علی یا علی یا صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ جنت کے دروازے پر بجنے والی کنڈی کی آواز ہے یا علی یا علی یا علی۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی تفسیر تسنیم جنہوں نے لکھی ہے، وہ اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی کے پاس، جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے، ان کے پاس گئے، کہنے لگے استاد جنت کے دروازے پر ایک مجتہد دوسرے مجتہد سے سوال کر رہا ہے، استاد سے شاگرد سوال کر رہا ہے کہ استاد جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے کہ جنت کے دروازے پہ ہم جب جائیں گے وہ کنڈی بج رہی ہوگی اور علی علی کی آوازیں آ رہی ہوں گی؟ تو استاد نے بے ساختہ فرمایا جس کے گھر جاؤ گے اسی کا نام تو لوگے۔ اور فرما رہے ہیں لہذا مولا کا کسی سے کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے علی کی جوتیوں کے برابر نہیں ہوگی جی۔ اور یہ میں نہیں فرما رہا، خود مولا علی فرما رہے ہیں، یہ مولا علی فرما رہے ہیں، فرماتے کیفا یصوا، خبردار لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامہ۔ کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی نہج البلاغہ کو فرما رہے ہیں، امت کے کسی فرد کو اہل بیت کے ساتھ مقایسہ نہیں کرنا۔
مولا علی کا جملہ، کیفا یسوا من جرت نعمتہم، کیسے وہ لوگ ان کے برابر ہو سکتے ہیں، کیسے امتی لوگ اہل بیت کے برابر ہو سکتے ہیں جبکہ اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہیں۔ جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہو، بھئی لینے والا، خفا تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ لینے والا اور دینے والا دونوں برابر کیسے ہوں گے؟ کمالات بہت ہیں، لیکن کیا کریں کہ آج کے کمال کا جو عنوان ہے اس کا حسن اپنا ہے۔ میں اس ممبر پر بیٹھا ہوں نا، یا جہاں جہاں ممبر پہ جا کے بیٹھتا ہوں، میری عزت بڑھتی ہے، اس لیے کہ ممبر پہ بیٹھنے سے میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب وہ ممبر آپ کے امام بارگاہ کا ہو، وہ ممبر مثلا امام حسین کے حرم کا ہو، وہ ممبر بی بی معصومہ کے حرم کا ہو، جہاں جہاں جا کے بیٹھ، میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے نا، تو میری عزت تو اس ممبر سے بڑھ رہی ہے۔ جب میرے مولا چوتھے دور حکومت میں وہاں جا کر بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے نا، پہلے حضرت جب آئے تو وہ نبی سے ایک زینہ چھوڑ کر بیٹھے، پھر جب دوسرے صاحب آئے تو نبی سے ان سے بھی ایک زینہ نیچے چھوڑ کے بیٹھے، جب تیسرے خلیفہ آئے تو وہ ان سے بھی ایک زینہ نیچے چھوڑ کر بیٹھے، اب جگہ ہی باقی نہیں تھی۔ توجہ۔ اور جب مولا علی آئے، توجہ ہے، جب مولا علی آئے تو مولا نے تینوں زینوں پہ قدم رکھا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اور علی وہاں جا کر بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے، تو سرگوشیاں ہونے لگیں، باتیں ہونے لگیں۔ حضرت نے فرمایا ما اسمعو من کا، میں کیا سن رہا ہوں تم سے یہ باتیں، کیا کر رہے ہو یہ باتیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، کہا یا علی یہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، میری جگہ پر اگر وہ آ کر بیٹھا جس کا عمل میرے عمل کے مطابق نہ ہوا، جس کا قول میرے قول کے مطابق نہ ہوا، تو اللہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ تو جو میرا عمل نبی کے عمل کے مطابق ہے، میرا قول نبی کے قول کے مطابق ہے، اور میں اگر پیغمبر کی جگہ پر آ کے بیٹھا ہوں تو اس میں تعجب کیا ہے؟ ہاذہ الآباد، مولانا نے ممبر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ لکڑیوں کا ڈھیر۔ میرے مولا نے ممبر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ لکڑیوں کا ڈھیر جس کو تم کہہ رہے ہو کہ میں وہاں بیٹھ گیا تو علی نبی کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ سنو، میں نبی کی جگہ نہیں بیٹھا ہوں، میں دوش نبی پر بھی بیٹھا ہوں۔